السلام علیکم. آئی ہوپ سب کو آواز آ رہی ہوگی. آئی ڈونٹ نو کوئی آن لائن ابھی اس ٹائم پہ ہے کہ نہیں. ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے انٹروڈکشن سے. آپ ہمیں اپنا ایک بریف انٹروڈکشن دیں. جو بس میں فہمیدہ بیگم میرا نام ہے اور ریٹائرڈ پرنسپل ہوں. ریٹائرڈ لائف گزار رہی ہوں. تقریباً 38 years I served in education department. اور بس اب یہی ہے کہ ایک طرح سے فارغ ہی وقت ہے. اپنی سوشل لائف کو انجوائے کر رہی ہوں, اپنی فیملی لائف کو انجوائے کر رہی ہوں with my grandkids and my own kids. اچھا, گڈ, زبردست. تو آپ نے آنٹی سفر کیسے شروع کیا؟ آپ کا انٹروڈکشن میں نے پڑھا تھا اور بڑا ڈیفیکلٹ تھا اس ٹائم پہ, ایسے سکولز میں جانا, اور وہ تھوڑا اگر ہمیں اپنی اسٹرگل کے بارے میں بتائیں, یہاں تک کا سفر. وہ تو بہت ہی ایک لحاظ سے مشکل تھا, لیکن اللہ نے بڑی آسانیاں کی بہت ہی شروع سے. میری امی کو بہت شوق تھا. میں تو ظاہر اس وقت بچی تھی, مجھے کیا پتا تھا اسکول جانا ہے نہیں جانا, پڑھنا ہے نہیں پڑھنا. تو میری امی کو شوق تھا. وہ خود نہیں حاصل کر سکی تھی تعلیم, حالانکہ ان کے کزنز بہت زیادہ ایجوکیٹڈ تھے اور بڑی اچھی پوسٹوں پہ فائز رہے ہیں سارے, لیکن ان کو نہیں موقع مل سکا تو یہ نہیں پڑھ سکیں. تو پھر شاید ان کی ڈٹرمنیشن ہوگی کہ میرے بچے پڑھیں. تو بینگ دی فرسٹ کڈ انہوں نے پھر مجھے بھیج دیا اسکول. گاؤں میں, ہمارے گاؤں میں اس وقت تو گرلز کا کوئی اسکول ہی نہیں تھا, بوائز کا تھا صرف, اور وہ بھی پرائمری. اچھا تو I studied there till grade 4. اچھا. وہاں تک پڑھا. اب میری تو اس وقت بینگ یہ ڈٹرمنیشن نہیں ہو سکتی تھی کہ مجھے کہیں جانا ہے یا کچھ. یار اس وقت پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو میں چونکہ چھوٹی تھی, خود گریڈ 4 میں کتنا ہوتا ہے بچہ, تو پھر امی نے کہا کہ میں ہاسٹل میں تو اتنی چھوٹی بچی کو نہیں بھیج سکتی, اور ہاسٹل ایبٹ آباد میں تھا. ہمارے گھر سے تقریباً گاؤں سے کوئی فاصلہ 21-22 کلومیٹر بنتا ہے. تو وہاں پہ ہاسٹل تھا, وہاں پہ اچھا بچیاں پڑھتی تھیں اس وقت بھی. تو پھر امی نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کو بھیج دیتی ہوں جو آرمی میں تھے, اچھا. ماموں. ٹھیک. تو ان سے بات کی کہ اس کی تعلیم کا وہ ہے سفر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شروع ہو تو اچھی بات ہے, چھوٹی ہے, اس کو ہاسٹل میں نہیں بھیج سکتے. تو I moved with him. Grade 5 میں I was in Pindi. اچھا, میں بیچ میں سے کوسچنز آپ سے کرتی جاتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی تھی تو آپ اکیلی فیمیل تھی نا نہیں, 3-4 اسکول میں؟ اور بچیاں بھی تھیں جی. نہیں, اور بھی تھی, اور بھی تھی. کیونکہ ٹرینڈ اور تھا. جی بس تھوڑی تھی نا. اب جیسے 4-5 بچیاں ہوں, جیسے 7-8 بچیاں ہوں. چھوٹی کلاس میں تو 4-5 بچیاں تھیں, اور جس وقت میں گریڈ 4 میں تھی تو مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ ہم 3 یا 4 تھے, باقی اچھا, بوائز تھے تو آپ جی. لوگوں کو تھوڑا اس وقت کی فیلنگ یاد ہے؟ عجیب لگتا تھا کہ یار یہ لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, یا کو ایجوکیشن کا تو کانسیپٹ اس طرح نہیں تھا نا؟ کو ایجوکیشن کا نہیں تھا امبر, لیکن وہ بڑا ہی ایک کیا کہنا چاہیے, بہت ہی پیور اور سادہ قسم کا ماحول تھا. یہ فیلنگ بالکل نہیں تھی کہ یہ ہم بوائز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو گرلز ہوتی تو ان کے ساتھ پڑھتے, ایسا کچھ نہیں تھا. اچھا. اور ٹیچر بھی ظاہر میل تھے سارے, تو وہ بہت ہی اس وقت کے استاد آپ سوچ سکتے ہیں کہ بہت ہی ڈیووٹڈ قسم کے, بڑے محنتی, بہت دیانتدار اور بہت شفقت سے پڑھانے والے. ٹھیک. سختی نہیں ہوتی تھی, اتنی سختی نہیں ہوتی تھی. تو میں اچھا. ٹھیک. الحمدللہ کچھ شروع سے ہی بولڈ تھی. ٹھیک. یعنی گریڈ 4 میں بھی یہ تھا کہ اگر شرارت میں بھی کسی نے, ہم لوگ
टाट पे बैठ के पढ़ा है। फर्नीचर तो उस वक्त था नहीं, तस्वुर ही नहीं था फर्नीचर का। अच्छा टाट पे बैठ के तो जरा किसी ने अगर गलती से भी किसी ने मेरे बैग को हाथ लगा दिया या मेरे शूज को हाथ लगा दिया तो मैं उसको बख्शती नहीं थी। अच्छा तो इस तरह फिर वो क्लास के जो लड़के थे सारे वो डरते थे मुझसे। सो वो अच्छा रोब कायम रहा टिल दी लास्ट, उसको मैंने मेंटेन रखा। अच्छा गुड फिर तो प्रैक्टिकल लाइफ में फिर जैसे जैसे बढ़े, फिर बाद में तो ग्रेड 6 में तो मैं गर्ल्स स्कूल में एडमिट हो गई और फिर ज़ाहिर है ग्रेजुएशन तक यही सिलसिला रहा। लेकिन जब जॉब में आई तो फिर जॉब में, स्कूल लाइफ में तो जब टीचिंग लाइन में थी तब तो ठीक था, फीमेल से ही सारा होता था रब्ता। लेकिन जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में चली गई तो फिर तो ज़ाहिर है मेल मेंबर्स तो ज्यादा होते हैं ऑफिस में। ऑफिसर तो वो फीमेल होगा तो एक या दो होंगे, बाकी सारे मेल मेंबर्स होते हैं। तो उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह रोब दाब वाला सिलसिला जारी रहा, किसी को हिम्मत नहीं होती थी अच्छा फ्री होने की या उस तरह की बात करने की। या मेरे सेट एक तरीका था कि मैंने बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करनी मर्दों से, तो उस पे मैं कायम रही टिल दी लास्ट। अपने किसी ऑफिशियल काम के लिए भी हतल वसा मैं ऑफिस नहीं जाती थी कि वहाँ मेल मेंबर ज्यादा है, बस फोन पे बात करो या बंदा भेज दो या रिटर्न किसी से कोई काम कह दो ये करते हैं। तो वो मेरे होते रहे, इस तरह चलता रहा, स्मूथ चलता रहा सिलसिला। अच्छा तो वो फिर एक आप तरह पिंडी जब से गई एक बात, हाँ, एक बात जी मशहूर थी मेरे बारे में कि इसको अगर कोई लाखों का फायदा भी हो, कोई फिजिकल फायदा इसको पहुंचाना चाहे या इसको कोई बोनस है या इसको कोई एक्स्ट्रा मनी मिलनी है, इसके बैलेंसेज हैं, तो ये इनके लिए कभी भी ऑफिस में नहीं आएगी। और आई नेवर वेंट। ये नुकसान अच्छा कर लेगी अपना लेकर दफ्तर में नहीं आएगी। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। तो आपका सफर वहीं से जोड़ते हैं जहां से आपने छोड़ा कि जब आप पिंडी फिर आप अपने मामू के साथ चली गई, क्योंकि वो तो आर्मी में थे तो यकीनन वो पोस्ट होते रहे होंगे, तो साथ साथ आप पोस्टिंग उनके साथ साथ रही जी जी, मेरी भी पोस्टिंग पोस्टिंग होती अच्छा तो उनकी फैमिली थी अपनी वैसे रही। जी हाँ, वो जो मेरी मुमानी थी दरअसल वो मेरी तायाजाद बहन भी थी, अच्छा मेरे हस्बैंड की बहन थी। अच्छा तो वो एक बॉन्ड था हमारे दरमियान उस तरह भी। और मैं चूंकि ननिहाल में भी एक तरह से मुझे प्रोटोकॉल ही मिलता रहा है, तो इसलिए मामू ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत रहनुमाई की। और अच्छा उन्होंने मतलब छोड़ा नहीं सिलसिला कि नहीं जी अब हम इस, उनके उस वक्त जिस वक्त मैं उनके पास थी उनके अपने बच्चे नहीं थे। अच्छा उसके बाद जी, उसके अच्छा बाद उन्होंने, ठीक तो अल्लाह ने औलाद थी। आपको लगता है आंटी कि उस टाइम पे लोग ज्यादा प्योरिटी के साथ करते थे, जी बड़ा दिल होता था बिल्कुल, जी है बिल्कुल, अच्छा प्योरिटी के साथ। ठीक। फिर जब आपने एफएससी कर लिया, एफए किया होगा, एफएससी किया आपने, क्या किया? एफए की। एफए किया तो उसके बाद आपने कैसे सोचा कि मुझे ना टीचर बनना है आपको, या खुद से बस आपने कहा टीचर बनती हूँ, या आपका कोई पैशन था कि मुझे टीचर बनना है? ये इस तरह था कि जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है अभी तो बाद डिग्री कॉलेज से, तो फिर मेरा बहुत ज्यादा शौक था पढ़ने का कि मैं आगे जाऊं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं, मास्टर्स करूं मजीद उस तरह। मैंने अपनी टेबल पे लिख के रखा हुआ था कि मैं कम से कम 4 सब्जेक्ट्स में एमए करूंगी। अच्छा तो हुआ ऐसे कि फिर मैं एक सब्जेक्ट में भी एमए नहीं कर सकी। हाँ जी, बस वो फिर इस तरह था कि चूंकि यूनिवर्सिटी में के को एजुकेशन होती है, तो उस वक्त कुछ मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पेरेंट्स रिलक्टेंट हैं कि ये पेशावर जाएगी और को एजुकेशन में पढ़ेगी। और अब चूंकि ज़ाहिर है वो एडल्ट एज थी तो उसमें कुछ उनको मुनासिब, उन्होंने मुझे कहा कुछ भी नहीं, अच्छा सिर्फ इतना ही बोला मैंने सुना कि बस काफी हो गया है बेटा पढ़ना। अच्छा
फिर आई एक्सेप्टेड दैट, मैंने कहा कि इनको नहीं अच्छा लग रहा था, आई विल नॉट गो टू पेशावर। अच्छा, वरना पेशावर आपका था प्लान? जी जी, प्लान तो था। मेरी दोस्तें गई, क्लास फेलोज गई, अच्छा, MA MSc जाहिर है एसडीएस का भी जो फील्ड था उसने उसमें किया आगे। फिर मैंने ये किया कि घर कुछ बैठ के तो मैं समझ नहीं आती थी कि अपना टाइम, क्योंकि स्टडीज में ज्यादा था ध्यान, बुक्स में ज्यादा था, तो फिर समझ नहीं आती थी क्या करूं। तो फिर पेरेंट्स ने साल बाद ही मेरी शादी कर दी। अच्छा, तो वो फिर दूसरा सिलसिला शुरू हो गया। मैंने कहा चलो अब इस मैदान में है तो इसको चलाएं। इसको चलाएं। लेकिन जहन में ये था ना सॉरी, जहन में तालीम ही घूम रही थी कि ठीक, पढ़ लेती, पढ़ूं। फिर मेरे ननिहाल में चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग ने, तो सब ने कहा कि यू कैन डू, आप प्राइवेट कर ले एमए, जरूरी नहीं आप यूनिवर्सिटी नहीं की। बिल्कुल, तो वो फिर उस पे मेरा माइंड नहीं, उसने एक्सेप्ट किया कि मैं प्राइवेट क्यों। मैं ये समझती थी कि प्राइवेट ऐसे ही डिग्री होती है, जब तक आप पूरा कोर्स सही तरह स्टडी ना करें तो आपकी डिग्री का कोई फायदा नहीं। और रेगुलर एजुकेशन हो, प्राइवेट एजुकेशन पे मेरा अपना बिलीफ नहीं था उस जमाने में भी। अच्छा, तो हाँ जी, वो फिर कुछ तकरीबन साल 1.5 साल में घर में रही ग्रेजुएशन के बाद, शादी के बाद। तो फिर मैं कुछ बीमार हो गई। अच्छा, हाँ, being far away from studies। अच्छा, तो ये वजह यही थी। तो ठीक, मेरे मामू आए यही जिन्होंने मुझे एफए तक अपने साथ रखा। ठीक, तो वो फिर खफा हुए अम्मी को कि आपने इसके साथ ज्यादती की है, आगे पढ़ने भी नहीं दिया, तो शादी भी कर दी। तो अब ये तो इस तरह नहीं रहेगी, इसकी हालत देखो। तो फिर वो मुझे अपने साथ ले गए कि इसको मैं अच्छा, अपने साथ लेके जाता हूँ, शी विल डू अ जॉब। तो अच्छा, वाकेंट, अच्छा, हाँ जी, वहाँ फिर उन्होंने बहुत ही अच्छा एक स्टैंडर्ड का स्कूल है, स्टिल एग्जिस्ट करता है, अब तो वो कॉलेज वगैरह भी बन गया है और माइट भी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस भी होती हैं। बहुत ही अच्छा इदारा था, सर सैयद पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो वहाँ पे फिर मैंने टीचिंग शुरू कर दी। तो वहां पे टीचिंग शुरू की तो जिस तरह एक इंसान को मेंटल सेटिस्फेक्शन सी मिल जाती है ठीक, कि मेरा चलो पढ़ाई से कम से कम रहा है। देन आई डिड माई बीएड, जो ट्रेनिंग होती है टीचिंग की, अच्छा, वो कर ली। गुड, और बस के बाद ये सिलसिला टीचिंग वाला जारी रहा। फिर मैं वापस आ गई, अच्छा, क्योंकि तो फिर ज्यादा देर नहीं ठहर सकती थी लंबा अरसा। फिर मुझे ख्याल था कि अब घर जाऊं अपने इलाके में, वो पंजाब में इलाका आता है तो हमारा, तो फिर KPK था। तो फिर मैं इधर आ गई, तो फिर इधर फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। अच्छा, देन आई स्टार्टेड हियर। अच्छा। जी, तो पहली पोस्टिंग, फिर आपकी तो पोस्टिंग्स आती रही होंगी, वो किस तरह आपने पे कोप अप किया बच्चों के साथ? बहुत मुश्किल होगा। असल में अंबर इत्तेफाक से ससुराल था ही नहीं ठीक, मेरे, चूंकि हस्बैंड मेरे ताया के बेटे थे, और ये दोनों भाई, मेरे अब्बू और मेरे ताया अब्बू इकट्ठे रहते थे एक ही घर में। अच्छा, क्योंकि उनकी वाइफ नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे, बस एक बेटी और एक बेटा ही था। बेटी वही जो मेरी मोमानी भी है, ठीक, तायाजाद बहन भी है। स्टिल शी एग्जिस्ट, अल्लाह करे लंबी जिंदगी जिए, मामू नहीं रहे इस दुनिया में। तो बस वो घर में ही फिर मेरी अम्मी थी, जाहिर, अम्मी ने फिर उस वक्त भी अम्मी ने ही सपोर्ट किया। ठीक, 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 हाँ सही। जी, तो एक इस घर पढ़ाई वही के था। सफर में आपका फाइनेंशियल हार्डशिप कुछ रहा? कुछ आपको स्ट्रगल करनी पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मेरे ताया मामू सब वो खुद ही कर लेते थे, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना। पढ़ाई के दौरान कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ठीक, ठीक। और अब पढ़ाई के बाद फिर अल्लाह ने जब जॉब शुरू हो गई तो फिर तो मैं
सेल्फ डिपेंडेंट हो गई. हो गई. हाँ, ठीक ठीक ठीक. हाँ. अब आपने सेल्फ डिपेंडेंट की बात की, तो आपको क्या लगता था ये कौन सी ईयर की बात होगी जब आपने ज्वाइन किया होगा? 71. 71. तो उस वक्त जी. आपको नहीं लगता था कि यार एक्सेप्टेंस एज अ वुमेन, एक करियर में जिसमें फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में शिफ्ट हो गई, डिफिकल्ट है और एक्सेप्टेंस लोगों में नहीं है, या ठीक था, लोग एक्सेप्ट कर रहे थे उस टाइम पे भी? कर रहे थे. आपको कर हार्डशिप रहे नहीं लगी, थे. आपने कहा ठीक है? मुझे मुझे इस तरह कोई हार्डशिप नहीं हुई. अच्छा. कर रहे थे. तो जिस वक्त मैं जॉब में थी तो उस वक्त हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थी, लेडी ऑफिसर्स, दे वर वेरी नाइस. मैं अभी तक नहीं भूली उनको. बहुत अच्छा. ही वेल बिहेव, बहुत ही कल्चर्ड, और बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने वाला. उस वक्त ये सिस्टम था कि हमारा, अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस हैं, फिर पहले एक डिविजनल लेवल हमारा होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, और फिर प्रोविंशियल लेवल पेशावर का. ठीक. तो उस वक्त डिविजनल लेवल नहीं था, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल था, और फिर सीधा पेशावर. तो वो लोग अच्छा. पेशावर से इंस्पेक्ट करने के लिए भी आते थे, स्कूल्स देखते थे. जाहिर है इतने ज्यादा स्कूल तो उस वक्त नहीं थे, थोड़े थे स्कूल. तो वो फिर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी रहनुमाई की, गाइड किया, और अगर अच्छा काम हुआ है तो अप्रिशिएट किया. अच्छा. तो आपका कितना साल आंटी सर्विस रही? टोटल सर्विस जी. 38 years. अच्छा, 38 इयर्स. ठीक ठीक. तो आपके बच्चे कितने हैं, और फिर आपकी की अगर बेटियां हैं तो फिर आपने उनके बारे में क्या विजन रखा? क्योंकि आपकी अम्मी ने उस जमाने में आपके लिए इतना इतना हाई किस्म का एक विजन रखा, तो आपका क्या विजन था? मेरा भी यही विजन था कि मैंने अगर सिर्फ ग्रेजुएशन तक मैं पहुंच सकी हूँ, तो मेरे बच्चे कम से कम हाईएस्ट लेवल तक पहुंचे. जितनी एजुकेशन वो एक्वायर कर सकते हैं वो उन्हें जरूर करनी चाहिए. उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इदारों का इंतखाब मैंने किया. उस वक्त थोड़ी सी डिफिकल्टी मुझे पेश आई थी, फाइनेंशियल थोड़ा, चूंकि बच्चों के खर्चात ज्यादा थे ना हॉस्टल में. वजात ने एपीएस एबटाबाद से एफएससी किया है. अच्छा, नोमान माशाल्लाह. ने भी, नोमान ने सिर्फ 1 साल एपीएस में पढ़ा है. 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं मेरी. अच्छा. 1 साल के बाद इसको फिर ये कैडेट कॉलेज, उस वक्त बड़े मशहूर और स्टैंडर्ड के ऑर्गेनाइजेशन समझी जाती थी, तो वजात का भी यही दिल करता था कि इसको हम आर्मी की तरफ वो करते हैं. उस वक्त तो आर्मी वाज लाइक अ स्टार फॉर अस ना. बहुत अप्रिशिएट, बहुत लविंग एक डिपार्टमेंट था. मामू भी थे, मेरे और रिश्तेदार भी थे आर्मी में. तो वो इसको फिर टेस्ट हमने दिलवाया कैडेट कॉलेज के लिए, तो इसका सिलेक्शन हो गया था रजमत में भी, और सरगोदा में भी, और जेलम में भी. तो अच्छा. वी प्रिफर्ड जेलम. फिर इसने मिलिट्री कॉलेज जेलम से एफएससी किया है, नौमान ने. अच्छा. तो इसी तरह वजात जो बड़ा बेटा है, पहला बेटा मेरा, उसने इधर से एफएससी करके फिर उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पेशावर से ली. नौमान ने एफएससी वहां से किया. आर्मी में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसने फिर ये क्या इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है, वहां से इसने फिर एमबीए किया. अच्छा. तो जी. आंटी आपने चूंकि 5 एक डिकेट्स देख लिए ना, तो ये अगर आप एक हम तकाबली जायजा सा ले लें, उस जमाना और फिर आगे चेंज होता 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 2025, आपका क्या मुशाहिदा है एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में, लोगों के रवैयों में, लोगों में आपने क्या चेंज देखा है? आपको क्या लगता है कि क्या कैसे सोसाइटी चेंज हुई है? कंस्ट्रक्टिव रही है, डिस्ट्रक्टिव रही है? आपका ओवरऑल एक व्यू आप लें तो आप क्या कहेंगी? मेरा जो अपना जाती ख्याल है वो इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं रहा सिलसिला. पहले बहुत थोड़ा सिस्टम, और उस जमाने के जो जिन लोगों ने सिर्फ मैट्रिक दिया हुआ था, मिसाल के तौर पे
میرے تایا جو تھے تعلیم کا سلسلہ ادھر سے شروع کرنا چاہیے تھا مجھے. میرے تایا نے گاؤں سے نکل کے ایبٹ آباد نمبر 1 اسکول اسٹل ایگزسٹ کرتا ہے, یہ ہاکی اسٹیڈیم کے سامنے, وہاں پہ پڑھا ہے میٹرک تک. اور انہوں نے میٹرک کیا ہے غالباً 1900 سم تھنگ, یہ شروع میں 26, اور اس میں تو وہ جاب میں تھے 1926 میں میرا خیال ہے, یا 28 میں جاب میں تھے. اس سے پہلے ہی میٹرک انہوں نے کیا ہے وہاں سے. اور آپ یقین کریں امبر کہ وہ پیدل جایا کرتے تھے ایبٹ آباد. ہاں جی. اچھا. تو اس طرح تو وہ ان کے ساتھ کے جتنے لوگ, یہ کہنے کا تقابلی جائزے کا آپ نے کہا ہے, اس وقت کے میٹرک کے لوگ جو تھے وہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے. ڈائریکٹر ایجوکیشن, جنرل بنے اگر آدمی میں گئے, اگر میڈیکل میں گئے تو بڑے بڑے سرجن بنے. تو وہ پھر بات یہی تھی نا کہ ان کی بیسک جو ایجوکیشن تھی وہ دیٹ واز اسٹرانگ. آج کل یہ ہے کہ انفارمیٹو زیادہ ہے, آپ کے پاس انفارمیشنز بہت ہیں, آپ کے پاس اس طرح نالج تو ہے لیکن وہ اتنی مجھے پروڈکٹیو نہیں. اویئرنیس بہت ہو گئی ہے, اویئرنیس ہے, لیکن ایک جو سسٹم ہوتا ہے نا تربیت والا, اور ایک خاص جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے, وہ مجھے لیک کرتا نظر آتا ہے. یعنی کہ پریکٹیکلٹی کم ہے. ہاں جی. ٹھیک. تو ایز اے موم آپ نے یقیناً بچے ریز کیے ٹف انوائرمنٹ میں, کیونکہ آپ خود بھی جاب کر رہی تھی, ڈیفیکلٹ تھا, اور آپ نے بڑے لوگوں قریب سے بھی دیکھا. تو آپ اب کی مومز کو کیا کہنا چاہیں گی کہ کیسے ریز کرنا چاہیے, کہ پہلے وقتوں میں کیا تھا, اب کیا ہے, کیسے کیا ہونا چاہیے, پہلے وقتوں میں کیا اچھا نہیں تھا یا کیا اچھا تھا, اور اب کیا اچھا نہیں ہے اور کیا اچھا ہے, اور آپ کیا مشورہ دیں گی اس میں؟ پہلے وقتوں میں سبھی کچھ میرے خیال میں اچھا تھا, بیکاز اس میں کسی قسم کی بناوٹ نہیں تھی, دکھاوا نہیں تھا, اور آنیسٹی بہت تھی, کوآپریشن تھی, اور لرننگ تھی. صحیح معنوں میں لرننگ. جن کے ماں باپ میرے ماں باپ کی طرح زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, وہ لوگ بھی انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں تعلیم کس طرح اور کتنی اور کیسے حاصل کرنی ہے. تو they developed themselves. تو اس طرح جو ہوتا ہے خود محنت کر کے کوئی چیز حاصل کرنا, آج کل کے بچوں کے پاس اور ماں کے پاس بہت زیادہ فیسلٹیز ہے, بہت زیادہ فیسلٹیز ہے. ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی آپ کے پاس ہے, یہ موبائل اور انٹرنیٹ اور یہ وہ گلوبل جو ویژن ہے آپ کا وہ بہت ہے بچوں کے. آج کل کے بچے میں اپنے گرینڈ سنز گرینڈ کڈس کو دیکھتی ہوں تو ان کے پاس ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ معلومات ہیں, لیکن still they lack in that skill. جو صحیح ایجوکیشن کا جسٹ ہے نا, اس میں یہ لوگ لیک کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. تو پھر کیسے آنٹی اس کو, آپ کا کیا سدباب کیا ہے اس کا, کیسے ہونا چاہیے؟ سدباب یہی ہے کہ بہت زیادہ یہ جو ورلڈلی افیئرز ہیں ان کے ساتھ تو چلنا تو پڑتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, لیکن اس میں ایک پہلو رکھنا چاہیے اعتدال کا. اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز میں. ٹھیک. ایکوائرنگ نالج, آپ نالج حاصل کریں نا, آپ صحیح معنوں میں علم حاصل کریں. آپ اپنے پاس صرف انفارمیشن اکٹھی نہ کریں, ٹیکنالوجی اکٹھی نہ کریں, وہ ضرورت ہے, لیکن تربیت بڑی ضرورت ہے نا, تربیت بہت چاہیے. ویلیوز ہمارے بہت زیادہ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت بہت ڈیگریڈ ہو چکی ہیں. ہمارے جو اسپرچل ویلیوز ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے آپ کی شخصیت بنانے میں, تو یہ بہت ضروری ہے. پیرنٹس جو ہیں آج کل, پیرنٹس اس طرح کے پیرنٹس نہیں ہیں, بہت زیادہ ٹائم نہیں دیتے.
کم ہوتے ہوں، دیتے بھی ہیں، کیوں نہیں دیتے ہوں گے، لیکن میجورٹی ایسی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح نگرانی یا رہنمائی یا ان کے ساتھ محنت، یہ کام بہت ہی کم ہو گیا ہے. بچے چونکہ خود بچوں میں اویئرنیس آ گئی ہے نا، تو ماں باپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، جیسے ہمارا کوئی کام نہیں رہا، ان کو تو خود پتا ہے، ان کو تو خود آتا ہے، ان کو پھر بھی گائیڈنس کی اور رہنمائی کی ضرورت تو رہتی ہے. تربیت کے بغیر تو انسان کی صحیح بات. شخصیت بن نہیں سکتی. ہاں جی. جیسے آپ نے کہا نا اخلاق کہ ہے. جی 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 اخلاق ہے، ہمارا دین ہے. سب سے پہلے ہمارا جو دین ہے نا، وہ اس کو صرف اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ یہ اسلام ہے اور یہ ایک مذہب ہے، اور یہ وہ ایک ایسی انٹرنیشنل فیکٹ ہے کہ اس کو آپ، سائنس بھی اس کو ثابت کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں، سائنس سے لوگ بہت ہوتے ہیں نا، مطمئن ہوتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے، سائنس یہ لاجک ہے کہتی ہے. بالکل. سائنس بھی، ہاں سائنس بھی علم ہی ہے نا، تو وہ علم کہاں سے آیا ہے؟ سائنس والوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ بہت سی چیزیں ابھی بھی غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ قرآن سے سیکھتے ہیں. تو ہمارا یہ دونوں چیزیں سوری دین اور دنیا ہماری ساتھ ساتھ چلنی چاہیے نا. جوڑ کے رکھیں گے تو we will be successful in both the words. دونوں چیزوں کو. آنٹی یہ جو ابھی آپ نے کہا نا فلو آف انفارمیشن ہے، نالج ہے بچوں کو، تو آپ کو نہیں لگتا پہلے رٹے بہت ہوتے تھے، سمجھنا زیادہ کم تھا؟ اب بچوں میں سمجھ زیادہ ہے کیونکہ وہ ایکسپوجر ہے نا ان کو اس چیز کو. تو یہ پازیٹیو نہیں ہے؟ کیا کہتی ہیں؟ جی ہے، لیکن اس میں یہ کچھ ایکسیڈ کر جاتی ہے نا اپنی لمٹ سے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو ایک کوشچن آیا، مجھے بتائیں کہ جو پرانے سکولز تھے، کیا ان میں پرسکرائب بکس کی ایک لسٹ ہوا کرتی تھی کہ یہ کتابیں ہیں جو بچوں نے پڑھنی ہیں، کورس کی کتابیں یہ ہیں یا ریفرنس بکس یہ ہیں، یا اس طریقے سے؟ اسکول کے حد تک تو نہیں تھی، تو کالج میں البتہ ریفرنس بکس ملتی تھی کالج لیول پہ. اسکول لیول پہ ایسا کچھ نہیں تھا. سلیبس جو ڈسکرائب تھا گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت، ظاہر پرائیویٹ ایجوکیشن کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا جیسے آج ہو گیا ہے. تو وہ پھر جو پریسکرائبڈ ایک سلیبس تھا وہ کئی برسوں تک وہی چلتا رہا. ہم نے بھی وہی پڑھا، ہمارے بعد آنے والوں بچوں نے بھی وہی پڑھا، اور اس کے بعد آنے والوں نے بھی وہی پڑھا. چینجز تو آپ آئی ہیں. سلیبس کی جہاں تک بات ہے، اب جو موجودہ سلیبس گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں جا رہا ہے وہ بہترین ہے، اس سے میں متفق. اچھا جی اچھا انہوں نے شکر ہے اس چینج کو ایکسپٹ کر لیا. وہ اچھا. ہماری تو مخصوص دائرہ ہوتا تھا. ہاں کسی کو شوق ہے یا کسی کو رہنمائی مل گئی یا کسی کے گھر میں ایسی فیسلٹی ہے کہ وہ اور مطالعہ کر سکتا ہے ان سلیبس کورس بک سے ہٹ کے، تو وہ پھر اس کی علمیت ظاہر زیادہ ہوتی تھی، لیکن وہ خود ایکوائر کی ہوئی ہوتی تھی نا، ڈپارٹمنٹل نہیں تھی، آفیشل نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، اس طرح نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سو ابھی آپ جو مدرز ہیں، جسے آپ کہہ رہی ہیں کرنا چاہیے، تو اکثر سب کو پتا تو ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، لیکن لوگ کر نہیں پا رہے ہوتے کسی وجوہات کے بنا پہ. کہ آپ نے بھی آبزرو کی ہوں گی، میں بھی آبزرو کرتی ہوں، میں خود بھی مدر ہوں تو آئیڈیا ہوتا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گی آج کل کی امیوں کو، کہ آج کل کی جو آپ کی ارد گرد بہت ہوں گے، کہ کس طریقے سے کیا کریں وہ، جس سے وہ بیلنسڈ ایک آ جائے لائف، دونوں طرف، دین و دنیا دونوں طرف جائے؟ آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی؟ یہ بہت شروع سے کرنا پڑتا ہے نا. بہت چھوٹے بچوں کو آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں بچہ بگڑتا ہے، ماں موبائل دے کے بے غم ہو جاتی ہے. بالکل 100%. یہ چیزیں جو ہیں، ٹی وی ہے، موبائل ہے، یا ان چیزوں کا جو استعمال ہے یہ بہت لمیٹڈ ہونا چاہیے، اور اس کے فیلڈ جو ہے وہ پرسکرائبڈ ہوں کہ یہ چیز دیکھنی ہے، یہ نہیں دیکھنی. بچوں کو پھر کنونس تو کرنا مشکل کام ہے. انسان کی ٹریننگ، اس کی تربیت اتنی آسان تو نہیں ہے، اتنی آسان نہیں ہے. انسان کو انسان بنانا بہت مشکل ہے. برائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ یہ سمجھیں کہ آگ کی طرح ہے،
फौरन फैल जाती है, अट्रैक्ट करती है आपको बहुत ज्यादा। उसके बदले में अच्छाई जो है वो थोड़ी रिजिड होती है, उधर जरा मुश्किल से आना पड़ता है। हम बड़े बड़े होके भी ये सोचते हैं कि नमाज को देख लें, अब पता है सबको पढ़नी है और कितनी जरूरी है, फिर भी लोग इतनी आसानी से कह देते हैं सुबह नहीं उठा जाता, सुबह की रह जाती है, या 4 पढ़ लेते हैं या 3 पढ़ लेते हैं। क्यों भाई? इम्पोर्टेंस समझे ना चीजों की, जो इम्पोर्टेंस है, जो उनके वैल्यूज हैं दीन दुनिया दोनों के, वी हैव टू इनकलकेट इन आवर किड्स। ये जब तक हम उनको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उनके दिल दिमाग में ये नहीं बिठाएंगे तो वो तो फिर ऐसे ही होंगे, खुद रो पौधों की मानंद। फिर मुश्किल होता है। अब आसान बात ये भी अम्मियां कह देती हैं कि ये हमारी सुनते नहीं, हमारे काबू में नहीं आते। तो माँ नहीं काबू कर सकती या बाप नहीं काबू कर सकते तो फिर कौन करेगा? सोसाइटी तो नहीं करती। आप 6 फुट के हैं, 8 फुट के हैं, 7 फुट, 5 फुट, अपना सरकमफ्रेंस देखें, आपको उसमें असर जाता है। तो 6 फुट आपका चला गया, 6 फुट आपके दूसरे किसी फर्द का चला गया, 6 फुट और चला गया किसी का। तो इस तरह असरात जो है वो ट्रेवल करते हैं बाहर की तरफ, तब फर्क पड़ता है ओवरऑल सोसाइटी पे। हर घर में मेहनत हो, हर घर में दीन दुनिया साथ लेके चलनी है। हम दुनिया को नहीं छोड़ सकते, अल्लाह ने बनाई है, इंसान के लिए बनाई है, लेकिन वो बनाई इसलिए है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसलिए बनाई है, ज़ेब ज़ीनत भी उसको दी है कि आप उसमें से अच्छा क्या ढूंढेंगे, क्या अच्छा अमल करेंगे। तो जब आदमी को ये हमें अपने बच्चों को समझाना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और अच्छे को हावी करें। शुरू से जब लगातार आप इस तरह की ट्रेनिंग देंगे, उन्हें बताएंगे खूबियां, तो फिर वो खुद उनकी जो है तबीयत उस तरफ जाएगी, दिमाग जाएगा, दिल जाएगा, और वो सोचेंगे फिर अपने आप को बुराई से बचाएंगे। ठीक, चूंकि ये टॉपिक अभी इस तरफ चल रहा है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस है वो भी मैं आपसे पूछती हूँ। मुझे ये बताएं कि अब हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि खातून, एक औरत की जिम्मेदारी घर, बच्चे, इस तरह है। तो आपको क्या करता है, क्या आपको लगता है कि करियर ओरिएंटेड जो खवातीन है, ये जो करियर भी साथ साथ चलाती हैं, वो ठीक है, या उनको घर ही में ही करना चाहिए, घर की तरबियत करनी चाहिए, या बाहर भी? आपका क्या ख्याल है? कि मतलब मेरे हिसाब से उनको जरूर करियर भी परसू करना चाहिए जब तक कि वो बच्चों को भी बैलेंस चल सकती हैं। तो आपका क्या ख्याल, आप क्या कहेंगी? बच्चियों को आप इनकरेज करेंगी कि हाँ ठीक है तुम लोग जॉब्स भी करो, साथ दोनों काम लेके चलो, या आप कहेंगी नहीं घर को तवज्जो दो? नहीं, इसको कंपल्शन मैं नहीं कहूंगी कि कंपल्शन है कि हर कोई जरूर करे फीमेल। if you can do, if you can give time, if you have abilities to do, if you want to give your successes, your qualities to other people, you want to influence them, तो फिर आपको करना चाहिए। वो मैनेज करना फिर आपका काम है ना कि आप कैसे करेंगे। तो मैनेज करना जो है वो आपकी पर्सनल एबिलिटी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना ज्यादा मुश्किल है कि आप जॉब करनी उन लोगों को चाहिए जो दोनों को बैलेंस कर सकें। फिर बेसिक बात वही आ जाती है कि फीमेल को घर तो संभालना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, हस्बैंड भी देखना होता है, सारी बातें करनी होती हैं। तो यू हैव टू कीप द बैलेंस बिटवीन टू। तो अगर आप कर सकते हैं फिर आपको जरूर करना चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं कि आप मैनेज नहीं कर सकेंगे या आपको जॉब सिर्फ शौकिया करें, शौक भी हो लेकिन डेडिकेशन बहुत जरूरी है जॉब के लिए। खास तौर मैं तो और जॉब्स का तो इतना कभी दिल ही नहीं चाहा, माइंड ही नहीं कबूल किया। हालांकि फीमेल कैन डू एनीथिंग, जो जॉब मर्द कर सकते हैं औरतें भी कर सकती हैं, लेकिन जो मेरे नजदीक सूटेबल तरीन जो जॉब है लेडीज की वो टीचिंग ही है। आई प्रिफर इट। तो आप अगर आपके अंदर जरासीम है पढ़ाने के, अपनी काबिलियत दूसरों को मुंतकिल करने के, देन यू मस्ट डू। तो अदरवाइज फिर
ظاہر ہے بچے اور فیملی تو امپورٹنٹ ہے، اگر آپ ان کو مینیج نہیں کر سکیں گے تو وہ پھر کیسے ایک اچھے انڈیویجول کے طور پہ ریز ہوں گے. یہی بات ہے. تو آپ کی کریئر سے کچھ کوشچنز ہیں. یہ بتائیں کہ پہلے اسکولوں میں مانیٹرنگ ہوتی ہوگی نا، آپ اسکولز میں جاتی ہوں گی اور مانیٹرنگ کرتے ہوں گے آپ لوگ کہ ہاؤ دے آر کنڈکٹنگ ایگزامینیشن یا جو بھی. کیا اس کے مینوئلس ہوتے تھے، کوئی انسپیکشن فارمز ہوتے تھے، کوئی وہ پروسیس بتا سکتی ہیں آپ؟ اس وقت ہمارے وقت میں صرف ایک اسکولز میں ایک لاگ بک اس کو کہتے تھے، ایک رجسٹر مینٹین کرتے تھے. تو اس میں جو بھی انسپیکٹنگ اتھارٹی آتی تھی، چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کی ہو چاہے وہ پروونشل لیول کی ہو، وہ پھر اپنے اس میں جو بھی ان کے کامنٹس ہوتے تھے، جو سجیشنس ہوتی تھی، جو ویکنیسز وہ دیکھتے تھے ٹیچنگ میں اور اوور آل مینجمنٹ میں، وہ اس میں مینشن کرتے تھے. اس میں اپریسیشن بھی ہوتی تھی اور اس میں کریٹیسزم بھی، دونوں چیزیں چلتی تھیں. تو مینول بس یہی تھا کہ ان کی دیکھیں کہ یہ ادارہ کیسے چل رہا ہے، ایڈمنسٹر کیسے ہو رہا ہے، اور اس کا ایجوکیشنل لیول کیا ہے، اور اس کا سٹاف کیا کر رہا ہے. کیونکہ سارے گورنمنٹ امپلائیز ہوتے تھے تو گورنمنٹ امپلائیز کو پھر ڈپارٹمنٹ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان لاگس کو ان کو دیکھا بھی جاتا تھا، چیک کیا جاتا تھا انسپیکشن جی کو؟ جی اور کوئی جی بالکل. مینوئل تھا کہ انسپیکشن آپ نے کیسے کرنی ہے، یا بس آپ جنرل گائیڈ لائنس پہ جاتے تھے؟ جنرلی گائیڈ لائنس مجھے تو نہیں ملی اپنی تمام لائف میں. میں نے تو اپنے ہی سینسز سے جو کچھ کیا. حالانکہ میں نے بھی بہت اس میں ٹائم گزارا ہے انسپیکشن میں. تو ہم اپنے ہی اس سے فیلڈز ہمیں پتہ ہوتے تھے، محدود سے فیلڈ ہیں جو بھی ہیں. اسٹڈی اسکیمز ہوتی تھیں اسٹوڈنٹس کی، یا ان کا بجٹ کا کام ہوتا تھا، اس کے لیے پھر الگ لوگ ہوتے تھے ایکسپرٹیز اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ، اور وہ مرد ہی کرتے تھے. تو ٹھیک. باقی تو جو جو اسٹڈیز آپ کا نے لیول اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائی ہوتی تھی کہ میں اس طرح، تو وہ کیا ایریاز آپ کور کرتی تھی، کیا چیک کرتی تھی انسپیکشن میں، کیا ہوتا تھا؟ ٹیچر کی پرفارمنس، ٹھیک. اسٹوڈنٹس کا رسپانس، ان کا ایجوکیشنل لیول، اور باقی سب صفائی ستھرائی، ڈسپلن، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی تھی. تو یہ پھر پرسنل آبزرویشن سے، مطلب ٹیچر کو آبزرو کرتے تھے آپ کلاس میں کیا کیسے پڑھا رہی ہیں اس زمانے میں؟ بالکل بالکل، ہاں جی، پرسنلی آبزرو اچھا، کرتے تھے کہ تو آپ جا کے ہمارے بیٹھ کے کلاس میں دیکھا سامنے کیسے کریں. پڑھا رہی ہاں ہیں. ہاں، کیسے پڑھا رہے ہیں. اچھا. پہلے کاپیوں کی چیکنگ پہ بڑی وہ ہوتی تھی نا کہ چیک صحیح کی ہیں کاپیز کہ نہیں کی، اور یہ بڑا ہوتا تھا اس میں. اور ایک اور یہ تھا کہ آنٹی جس طرح ہمارے یہ بورڈ کے ایگزامینیشنز ہیں، میں نے بھی دیے جس ٹائم پہ، تو وہ ہم اسے رٹے مار مار کے لکھتے تھے کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا نا. اب اور طرح کے سسٹمز بھی، جیسے سٹی سکولز کے، جیسے نیو سٹی ہو گئے یا بیکن ہو گیا، ان کے ڈفرینٹ سسٹمز ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ٹو دا پوائنٹ آنسر پروڈیوس کر لیں، بچے کو آنا چاہیے. اور پرانے زمانے میں مطلب 1.5 صفحہ ایک اس طرح لکھا جاتا تھا. تو آپ کے خیال میں کیا سسٹم بہتر ہے، اور آپ کس کو زیادہ سمجھتی ہیں بہتر چیز تھی؟ میں تو رٹے والے سسٹم کے تو بالکل خلاف ہوں، اور میں نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے کے باوجود کبھی رٹا نہیں لگایا. اور میں نے ہمیشہ چاہے انگلش ہے، چاہے اسلامیات ہے، چاہے آپ کی سوشل اسٹڈیز ہیں، جو بھی سبجیکٹ ہیں، اور اس میں نے اپنے ہی طور پہ ہمیشہ کام کیا. اور یہ بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا جاتا تھا، ٹیچرز بہت اپریشیٹ کرتے تھے میرے ریٹن ورک کو، اسکول میں بھی اور کالج لیول میں بھی. تو جو سیلف یہ کرنے والا ہے، سمجھائیں پورا تھارو اسٹڈی. میں نے پھر ٹیچنگ بھی کی ہے نا، ایڈمنسٹریشن ہی صرف نہیں کی، جی. ٹیچنگ کی ہے. اور میری ٹیچنگ میں بھی یہی پوائنٹ ہوتا تھا. میرے اسٹوڈنٹس ابھی بھی، بوڑھی بھی ہو گئی ہیں میری اسٹوڈنٹس بیچاری میں انہیں پہچان بھی نہیں پاتی، لیکن وہ اس طریقہ کار کو، اس نالج کو وہ یاد کرتی ہیں جو میں نے ان کو امپارٹ کیا. میں یہی کہتی تھی، پڑھو اور اپنے ورڈز میں اس کو ریپروڈیوس کرو. اس کو ورڈ ٹو ورڈ مت لکھو، پیج مت دیکھو، سینس دیکھو. آپ نے جسٹ دینی ہے، یہ آپ کو جو کچھ اس لیسن میں ہے یہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہے یا نہیں آیا، تو آپ اس کو کیسے اپلائی کرو گے. آپ نے کمپریہنشن بیسیکلی ہوتی تھی نا اس وقت کہ ٹھیک. آپ نے کیا پڑھا ہے اس کو
تو وہ پھر یہ اٹ ڈپینڈس اس وقت کی ٹیچر پہ ڈپینڈ کرتا تھا کہ آپ آج کل کے ٹیچرز پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے. آج کل کے ٹیچر اور پرائیویٹ اداروں میں تو خیر بہت زیادہ اور طرح کا کام ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ اب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت اچھا کام ہونے لگا ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. کوالیفائڈ لوگ آ گئے ہیں, اچھے طریقے سے کام کرنے والے, ٹریننگ والے اور ڈیووشن والے, یہ ایگزسٹ کرتے ہیں ابھی. ٹھیک. تو آنٹی اسکولوں میں جو آپ انسپیکشن کرتی رہی ہیں, کبھی آپ بڑی امپریس ہوئی ہیں کسی اسکول سے کہ یار اس میں سب کچھ پورا ہے, سیٹ ہے؟ ہاں بہت کم لیکن ہوئی ہوں. میں مانسیرا میں تھی جب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر. وہاں ایک پرائمری اسکول تھا لسا نواب. اچھا. وہ ادارہ اس نے مجھے میرا دل خوش کیا نا. اچھا پورے میری 1 سال کی محنت جو ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے میں نے وصول کر لی ہے, اور انہیں ایٹ دی اسپاٹ میں نے اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیا تھا ان کی اچھی پرفارمنس پہ. اچھا اچھا. تو آپ کا اچھا تو گورنمنٹ کے پاس بین تھے, ناٹ سو مچ امپریسو, اور نہ اتنے زیادہ اس طرح, کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ میں نے یہ دیکھا ہے میں نے اپنے اسٹاف کو بھی ایسے ہی دیکھا ہے کہ وہ موسٹ آف دم بیلنس نہیں کر پاتی. وہ جیسے کہنا چاہیے کہ گھر کو اسکول میں لے آتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ اسکول ویسا ہو جیسے ہم چاہتے ہیں, جیسے ہمارے گھر کے معاملات چلتے ہیں. تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا, اس میں پھر اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا. جب آپ اسکول میں ادارے میں کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ بس وہیں پہ ہیں, اس کو بہتر کرنے کا آپ سوچیں اور اس کے بارے میں ہی جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کو کریں. ٹھیک ٹھیک. تو آپ آنٹی کہاں کہاں کن کن علاقوں میں جاتی رہی ہیں, کچھ نام یاد ہے آپ کو؟ مانسیرا ڈسٹرکٹ سارا. اچھا. 1 سال میں وہاں رہی ہوں, تو میں نے اسکول وہاں پہ اس وقت بہت سارے تھے. میرے زمانے میں نیئرلی پرائمری ایجوکیشن کی میں ہیڈ تھی نا, تو پرائمری ایجوکیشن میں نیئرلی 600 اسکول تھے. اچھا اچھا. ڈسٹرکٹ مانسیرا بہت بڑا ہے نا, چاہے وہ ورکنگ تھے, بیچ میں ورکنگ بھی نہیں ہوتے تھے, نامینلی تھے, لیکن پورے 1 سال میں صرف میرا خیال ہے باوجود میری انتہائی کوشش کے میں 56 اسکولوں کو انسپیکٹ کر پائی ہوں. 156 اسکولوں کو, سب کو نہیں کر پائی. ٹھیک ٹھیک. تو بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ مانسیرا ناران سے لے کے تو ادھر ادھر جتنے بھی گاؤں شاؤں ہیں سارے. پھر ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں تھی تو ادھر سارے ہلی ایریاز میں جتنے نتھے گلی تک, اور ادھر ادھر جتنے اسکول. ہری پور میں تھی تو ٹل کالا ڈاکا ادھر تک بھی اسکول دربند میں. اور جو پانی سے پار میں نہیں گئی, خوف آتا تھا پانی سے کشتی میں نہیں گئی. اسکول ادھر بھی تھے اور وہ ایسے ہی اسکول تھے برائے نام. اچھا. تو آپ کی پوزیشنز پہ جی بس صرف نام کے اسکول تھے, تنخواہ لیتے تھے. تو آپ کی پوزیشن پہ اتنی پاور ہوتی تھی کہ آپ ان میں کوئی ڈفرنس لا سکیں, انہیں کچھ بتا سکیں کہ ایسے کریں, کوئی ریسورسز آپ کے اختیار میں ہوتے تھے؟ کہنے کی اب تک تو تھے, ریکمنڈیشن بھی ہم کر سکتے تھے. بعض اوقات ڈپارٹمنٹ سن بھی لیتا تھا, لیکن ڈپارٹمنٹ بھی ہمارا ذرا تھکا ہوا ہوتا ہے نا. ان کے پاس بھی پہلے تو ریسورسز نہیں تھے, اب تو بہت زیادہ. اب جیسے یہاں میں حویلیاں اسکول میں جب میں پرنسپل تھی تو میری بلڈنگ بہت ڈیفیسٹ تھی اسکول کی, فرنیچر بہت ڈیفیسٹ تھا. تو وہ ایک دفعہ ڈائریکٹر صاحب آئے بھی ہمارے پاس, 1 دفعہ تو نہیں کئی دفعہ لوگ آئے, لیکن جو میل ڈائریکٹر آئے ہمارے پاس, میں نے بلکہ زبردستی بلایا, آئیں دیکھیں یہاں ادھر 7 جگہ اویلیبل ہے, خریدیں, ادھر کمرے بنائیں بچے. 7-8 کلاسز یا 9 کلاسز میری باہر بیٹھتی تھیں سین میں. اچھا. تو بارش ہو تو پھر مسئلہ ہوتا تھا, ظاہر ہے چھوٹی کلاسز کو چھٹی دینا پڑتی تھی, فرنیچر نہیں تھا. تو وہ میں بڑی مشکل سے میں نے
مینج کیا ہوا تھا نا اپنے ہی اس زور پہ. اب تو اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ جس وقت میں ریٹائر ہوئی امبر اس وقت میری تمام اس ایڈمنسٹریٹو لائف میں فرسٹ ٹائم کوئی 2-2.5 لاکھ روپیہ مجھے ملا تھا اسکول مینٹیننس کے لیے. اچھا اور میں سمجھتی تھی کہ اس سے بڑی رقم تو کبھی ہو. اس کے لیے پھر میں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو کام میں نے پہلے پلان کیا ہوا تھا, اچھا مطلب مئی میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی تو کام شام زیادہ تر پھر بجٹ جون میں آتا ہے ظاہر, ٹھیک جون کے بعد جون جولائی اگست چھٹیاں ہوتی تھیں گرمیوں کی. تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان چھٹیوں میں چونکہ میرا گھر بھی قریب ہی تھا ٹھیک تو ان چھٹیوں میں بھی میں نے جا کے وہ گرانٹ جو مجھے ملی تھی اسکول کی بیٹرمنٹ کے لیے اور جو میں نے کام کروانا تھا وہ میں نے کروایا. اچھا اتنی میں خود, یہ نہیں کہ میں ریٹائر ہو گئی ہوں تو میں نے کہا ہاں پتہ نہیں دوسرا بندہ آئے گا وہ کس طرح اس کو استعمال کر. اب بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں, اب تو بلڈنگز اتنی اچھی ہو گئی ہیں دل خوش ہوتا ہے, بالکل اور فرنیچر اتنا اویلیبل شکر ہے, سٹاف ہے ماشاء اللہ. سٹاف سٹل ڈیفیسٹ ہے بعض اداروں میں لیکن فیسلٹیز بہت ہو گئی ہیں. کمپیوٹر لیبز مل کے, دوسری سائنس لیبز مل گئی. سائنس لیب کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو خود ہی میں ادھر ادھر سے گول مول کر کے ان کو سامان بھی خرید دیتی تھی اور چیزیں بھی. تو ہاں اچھا جی, اس طرح جتنا بس میں ہوتا تھا اتنا کر لیتے تھے. تو جہاں پہ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہوتی تھی پھر ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ کیا آپ ہے ہمیں یہ کرتے تھے. ٹھیک جی ٹھیک اب تو نیئرلی تمام جو گورنمنٹ اسکول کی بلڈنگز ہیں چاہے وہ گرلز کی ہیں چاہے بوائز کی ہیں, اور موسٹلی جو پہلے ہائی اسکول تھے they have become now upgraded as higher secondary school, وہاں اچھا پہ ایف اے کلاسز ہوتی ہیں. ٹھیک تو وہ سب بہت اچھے ہو گئے ہیں. اور اب ان کو جو ان کے پرنسپلز ہیں, یہ بڑی خوشی کی ایک بات ہے, پرنسپلز ان کو مینٹین بھی بہت اچھا کرتے ہیں, اچھا گڈ بہت اچھا زبردست. بلڈنگز. اچھا اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے. جی اچھا جی, تبدیلی بڑی مزے کی آ رہی ہے, آ اچھا رہی تھی. اب آنٹی ایسے سے کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, 2-3 میرے جی کوسچنز ہوتے ہیں جس میں میں بڑی انٹرسٹڈ ہوتی ہوں. آپ بتائیں جی, کہ آپ کے نظریے میں لائف کیا ہے, زندگی کیا ہے؟ زندگی آپ کی صلاحیتوں کا ایک امتحان ہے. اس میں جیسے ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں, زندگی کے بھی ہیں, زندگی میں بھی یہی کچھ ہے, اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. چیزیں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں, صلاحیتیں بھی آپ کے اندر اللہ نے پیدا کر دی ہیں. آپ کو ودیت ہے, ذہن ہے آپ کا, دل ہے آپ کا, اور سوچ سکتے ہیں آپ, دیکھ سکتے ہیں اور ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اچھے اور برے کا جب پتہ چل جائے نا, اچھا کیا اور برا کیا ہے, then we should go for good. اس کو حاوی کریں اپنے اوپر, اور زندگی آپ دیانت سے, ڈیووشن سے, جہاں بھی ہیں جس فیلڈ میں, گھر میں ہے یا جاب میں ہے, کنسسٹنسی, ڈیووشن, آنیسٹی, یہی چیزیں ہیں زندگی. بالکل ٹھیک ہے. اور خود آپ کے بھی خیال میں جی 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 خود بھی انسان مطمئن رہتا ہے, اور جو اصل چیز ہے وہ دوسروں کو فیض پہنچانا ہے. آپ نے دوسروں کو فیض پہنچانا ہے, آپ فائدہ, دوسرے کی آسانی سوچیں, اس کو عزت دیں, اس کے فائدے کی بات کریں, اسے گائیڈ کریں, اچھا انسان بنے. جب آپ کو پتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور اخلاق کیا ہے اور ایمان کیا ہے, تو یہ چیزیں دوسروں کو پہنچائیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کے خیال میں خوشی کیا ہے, ہیپینس کیا ہے؟ Happiness when you are satisfied with each and everything of your which you possess. You اچھا are happy with it. جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے اللہ کا شکر ادا کریں. اب جیسے مجھے اللہ نے بچے دیے تو میں اسٹل آئی ایڈمٹ کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے بہت بڑا انعام ہے, ایک رزق ہے میرے لیے. اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے, 2 بیٹیاں دی, خوش شکل ہیں, لائق ہیں, خوش اخلاق ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. بچیوں کو بھی میں نے کہا تھا جہاں تک ہو سکا
will do for their education. تو دونوں نے MSc B.Ed وغیرہ کیا ہوا ہے. اچھا جی ٹھیک. تو ابھی جس طرح آپ کی گفتگو تھی اور آپ نے ہمارا گروپ کا نام بھی دیکھا ہے، تو میں جاننا ہی چاہتی، ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں، وہ کون سے میل ممبر آف دا سوسائٹی ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں بہت خاص کردار ادا کیا ہے؟ کیونکہ یہ کہتے تو ہیں behind every woman there's a behind every man successful man there's a woman. میں سمجھتی ہوں کہ ادر وے راؤنڈ بھی ہوتا ہے. ایکسکیوز می. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم جو لوگ ہمیں ویو کر رہے ہیں دے کین آسک کوسچنس، نیچے میسج میں لکھیں گے تو مجھے نظر آئے گا، میں پوچھ سکتی ہوں ساتھ ساتھ. جی میل ممبرز میں میرے ابو، اچھا میرے تایا ابو، میرے ماموں، ٹھیک. they were my force behind my success. کیونکہ لازم و ملزوم ہے مجھے تو دونوں، ہم یہ صرف نہیں کہہ سکتے کہ خواتین ہی جو ہے وہ سکسیسفل مین کے پیچھے ہیں. مجھے ادر وے راؤنڈ بھی ہمیشہ لگتا ہے، کیونکہ ان کے بغیر پھر ہم بھی آپریٹ نہ کر سکے نا سوسائٹی میں. ظاہر ہے، ٹھیک. بالکل یہی بات ہے. تو آنٹی جیسے آپ کی زندگی آپ گزارتے ہیں، جی فیملی آپ کی فیملی سپورٹو ہو، آپ کی فیملی اگر سپورٹو ہے then you are empowered. empowered. That's true. That's true. Yes. Very true. بالکل صحیح بات ہے. زبردست ہے، ٹیگ لائن بن جائے گی یہ تو. زبردست ہے. تو زندگی جیسے ہم گزارتے ہیں نا، سو وی ہیو سم ٹیک اویز. میں نے اپنے پچھلے دونوں جو گیسٹ سے ان سے پوچھا تھا ان کی زندگی کا ٹیک اوے، جیسے میری زندگی کا کچھ ٹیک اوے ہے کہ میں سمجھتی ہوں زندگی یہ ہے، میں نے یہ سیکھا. تو آپ کی زندگی کے 2-3 ٹیک اویز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ٹیک اویز ہے؟ یعنی کہ آپ کو کیا کہنا زندگی نے کیا چاہیے؟ سبق دیا، کیا سیکھا؟ آپ کو بتاؤں گا، کوئی اتنی ہارڈ شپ میری لائف میں آئی نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھوکر لگتی ہے تو بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے. تو میں نے جو کچھ بھی سیکھا بہت ہی اسموتھلی سیکھ لیا الحمدللہ. اور اس میں یہی باتیں ہیں زیادہ کہ میرا ٹیک اوے یہی ہے کہ آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ڈٹرمنٹ ہو جائیں، اس کے لیے ووٹڈ ہو جائیں. تو میں نے ایسا ہی کیا. میں نے پھر راستے میں یہ نہیں دیکھا. اب سپوز جیسے آپ نے کویسچن ریز کیا تھا کہ آپ نے فیملی بھی، بچے بھی تھے، گھر بھی دیکھا سارا، الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے دیکھا. لیکن جب when I was far away تب بھی میں ڈٹرمنٹ تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور یہ تھوڑا سا مشکل ٹائم تو ظاہر آتا ہے آپ کی جاب میں، آپ کو دور بھی جانا پڑتا ہے، آپ کو زیادہ ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے، بٹ یہ ختم ہو جائے گا اینڈ دیر ول بی ایز انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ڈٹرمنیشن بڑی ضروری ہے، جو میں نے ہمیشہ اپنے سامنے رکھی کہ اگر کسی کام کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آنٹی کوئی آپ اپنے جو ویورز ہیں ہمارے ابھی جو آن لائن بھی ہیں جو بعد میں دیکھیں کچھ کہنا چاہیں؟ ان کے لیے جی کچھ کہوں؟ تھینکس فار دیئر انٹینشن، اٹینشن، اور شوق سے دیکھنے کا. اگر وہ دیکھ رہے ہیں شوق سے دیکھنے کا، اور اگر ان کو میری باتوں سے کوئی چیز اچھی لگی ہے تو اس کو میں یہ چاہوں گی کہ اس کو وہ اپنائے. جو چیز اچھی لگے، جو بات اچھی لگے، جو ویلیو یا میرا کوئی بھی کامنٹ اچھا لگا ہے تو ٹرائی ٹو اڈاپٹ اٹ. تو زندگی آپ کی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی میرے خیال کے مطابق. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، اپنے ساتھی اساتذہ کو، اپنی ٹیم کو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو اس کا آپ کو
सिला जरूर मिलता है in any form. तो अपना नफा देख के be good for others कि आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा. तो हमेशा अच्छा सोचा है, अच्छा पास ऑन किया है दूसरे को, अच्छी नसीहत की है और अच्छी तरह गाइड किया है. अच्छा, ठीक. अभी किसी भी किस्म की रहनुमाई जो खास तौर पे, चूंकि मेरा फील्ड एजुकेशन ही है, टीचिंग ही है, तो इस सिलसिले में कोई भी मुझसे किसी भी तरह का कांटेक्ट करे, कोई रहनुमाई लेना चाहे, मेरी बात से अगर किसी को कोई फायदा पहुंच सकता है तो आई एम हियर टू हेल्प. जी, मैं वही अभी आपसे अगली बात करना चाही थी कि आप फेसबुक पे रहती हैं ऑनलाइन, आई मीन फेसबुक यूज करती हैं, तो आपको कांटेक्ट करने का बेस्ट तरीका यही होगा कि मैसेंजर पे आपको कांटेक्ट कर लिया जाए, या आप मेरा नहीं ख्याल ईमेल आपका कुछ होगा या इस तरीके से. वो मुझे अंबर इसका मोबाइल के ज्यादा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं पता, थोड़ा थोड़ा ही जो समझ आता है वही मैं यूज करती हूँ. तो फिर राबिया से मैं ऑल टाइम उसको अपने साथ एंगेज नहीं कर सकती, उसका अपना भी बहुत काम होता है. ठीक है. तो इसलिए ईमेल वगैरह नहीं रखा हुआ, हालांकि मेरा कुछ अकाउंट बनाया था नवजात ने, लेकिन आई डोंट यूज दैट. सिर्फ यही थोड़ा सा है बस. ठीक है. लेकिन तो अगर आपके इस इंटरव्यू के नीचे भी कोई कमेंट करता रहेगा तो मैं आपको बताती रहूंगी. कोई आपसे राब्ता करना चाहेगा तो आपका राब्ता मैं उनसे करवा दूंगी. जी जरूर जरूर, इंशाल्लाह हाजिर हूँ. जी, बहुत ज्यादा शुक्रिया. बहुत ज्यादा बात करने को था और दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ था. मुझे समझ नहीं थी क्या क्वेश्चन पूछूं, क्या छोड़ूं. और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 घंटा आराम से सही, और हमारा जो आईडी का बंदा उसने बड़ा अच्छा हमें आइडिया दी जिससे हम जल्दी ऑनलाइन आ गए और लोगों को वेट नहीं करना पड़ा. आई रियली अप्रिशिएट दैट. और आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, वक्त निकालने का बहुत ज्यादा शुक्रिया, और इतनी अच्छी बातें करने का बहुत ज्यादा शुक्रिया. फिर इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी. Thank you so much. Thank you everybody. Take care. Okay जी. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.